بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، خلاف معمول ممبر کی پہلی سیڑھی پہ پاؤں رکھا، فرمایا آمین، دوسری پہ رکھا، فرمایا آمین، پھر تیسری پہ رکھا، فرمایا آمین۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آقا ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، آج سے پہلے ایسا عمل نہیں دیکھا کہ ممبر پہ چڑھتے ہوئے ہر سیڑھی پہ آپ نے آمین بولا ہو۔ آقا کچھ آج تبدیلی کس وجہ سے ہوئی؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ ابھی جبریل آئے تھے تو آ کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے اللہ، جس نے اپنی زندگی میں اپنے ماں باپ کو پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کی، وہ بدبخت ہو گیا۔ تو میں نے کہا آمین۔ پھر جب دوسری سیڑھی پہ پیر رکھا، پھر انہوں نے دعا کی، اے اللہ، جس نے اپنی زندگی میں رمضان کو پایا مگر اس رمضان کی برکت سے اپنی بخشش نہ کروا سکا، وہ بھی بدبخت ہوا۔ میں نے پھر کہا آمین۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ، جو سرکار کا نام سنے اور درود پاک نہ پڑھے، وہ بھی بدبخت ہوا۔ تو میں نے کہا آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ تین شخص جو بتائے گئے، ایک حدیث میں تینوں کے بارے میں کہا گیا، یہ تینوں شخص کی ناک کٹے، ناک خاک آلود ہو۔ تو ایک حدیث میں یہ فرمایا گیا کہ یہ تینوں شقی یعنی بدبخت ہوئے۔ کہ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب غور ہم نے یہ کرنا ہے کہ ان تینوں میں سے کون سی نعمت اللہ نے ہمیں دی ہے تو ہم اس نعمت کا قدر کیا کر رہے ہیں۔ رمضان شریف، کیونکہ یہ آج پہلا درس قرآن ہے، اللہ پاک نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا، اے لوگو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے پہلی امتوں پہ کیے گئے۔ تو روزے فرض کرنے کی وجہ اللہ آگے بیان کر رہا ہے کہ تم پہ روزے اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تم متقی بنو، تاکہ تم نیک بنو، تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ دوسری حدیث جو پہلے عرض کی، ادھر فرمایا جا رہا ہے کہ جس نے رمضان پایا بخشش نہ کروائی، تحقیق وہ بدبخت ہوا۔ اس کی شرح آپ کو آگے جا کے سمجھ آئے گی کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث نقل کرتے ہوئے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شعبان کی آخری رات سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں یہ خطبہ ارشاد فرمایا، اے لوگو، تمہارے پاس عظمت والا مہینہ آیا، وہ مہینہ جس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے،
اس مبارک مہینے کے روزے اللہ نے تم پر فرض کیے، اس کا قیام تمہارے لیے سنت رکھا، جو اس میں نیکی کا کام کرے تو وہ ایسا ہے جیسے کسی مہینے میں فرض کو ادا کیا، اور جو اس مہینے میں فرض ادا کرے وہ ایسا ہے جیسا دوسرے مہینوں میں 70 فرض ادا کیے۔ یہ مہینہ صبر کا ہے، صبر کا ثواب جنت ہے۔ ایک اور جگہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل نے میری امت کو ماہ رمضان میں ایسی 5 چیزیں عطا فرمائیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہ کی۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ 5 چیزیں کون سی ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے، وہ رات جو ابھی گزر گئی، جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے اللہ میری امت پر نظر رحمت فرماتا ہے، اور جس پر اللہ نظر رحمت فرمائے گا اسے کبھی عذاب نہ دے گا۔ پھر ارشاد فرمایا نمبر 2، شام کے وقت ان کے منہ سے جو بو بھوک کی وجہ سے ہوتی ہے اللہ کے نزدیک یہ بو مشک کی خوشبو سے زیادہ بہتر ہے۔ پھر ارشاد فرمایا نمبر 3، فرشتے ہر رات ہر دن میری امت کی مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا نمبر 4، اللہ تعالیٰ جنت کو حکم دیتا ہے کہ میرے بندوں کے لیے آراستہ ہو جا، سج جا، ان قریب یہ دنیا کی مشقت سے میرے گھر اور کرم میں راحت پائیں گے۔ پھر ارشاد فرمایا نمبر 5، جب ماہ رمضان کی آخری رات آتی ہے تو اللہ عز و جل سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ قوم میں ایک شخص کھڑا ہو کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا یہ لیلۃ القدر ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا نہیں، تم نہیں دیکھتے جب مزدور اپنے کاموں سے فارغ ہو جاتے ہیں تو ان کو مالک ان کا اجرت دیتا ہے، تو میری امت کو اللہ آخری رات یہ اجرت دے گا، سب کی مغفرت فرما دے گا۔ کہ میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، رمضان کا وہ مہینہ کہ جس میں فرض کا ثواب 70 گنا، نفل کا ثواب فرض کے برابر، اللہ ایک ایک گھڑی میں کئی کئی لاکھ جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کرے، اللہ آخری رات سب کے گناہوں کی مغفرت کر دے۔ مگر پھر وہ پہلی والی حدیث کہ بدبخت ہے وہ شخص جس نے رمضان پایا اور اپنی مغفرت نہ کروائی۔ اتنی برکتوں والا رمضان، اتنی برکتوں والی راتیں، اتنی برکتوں والے دن، مگر جو بندہ اپنی مغفرت میں ناکام رہا، جو عادتیں پہلے تھی وہی عادتیں رہیں، رمضان میں روزہ رکھ کے حلال کھانا پینا چھوڑ دیا، مگر حرام کام جو پہلے حرام تھے رمضان میں زیادہ سخت حرام ہو گئے، وہ کام نہ چھوڑے، تو یاد رکھیے گا ایسے روزے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں۔ حدیث پاک میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزہ یہ نہیں کہ تم بھوکے اور پیاسے رہو، بلکہ روزہ یہ ہے تم لغو اور بری باتوں سے باز رہو۔ اگلی حدیث میں ارشاد فرمایا کہ تمہارا بھوکا پیاسا رہنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں،
اگر تم بھوکے پیاسے رہنے کے ساتھ برے کاموں سے باز نہ آؤ۔